وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم. پنکھا نہیں ہے، اسٹینڈ فین نہیں ہے. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلى صحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب. بعد از حمد و صلوات سورہ بقرہ کی یہ آیات آیت 78 ہے 79 یہ دو آیتیں ہیں جو تلاوت کی 78 اور 79. اس سے قبل آپ نے قوم یہودی کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی اور اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کس طرح اس قوم نے جو حقائق تھے وہ حقائق جو ہماری باتوں کی تصدیق کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار کرتے تھے، ان حقائق کو مسخ کرنے کی اور چھپانے کی انہوں نے کوشش کی اور لوگوں کے منہ بند کرنے کے سلسلے کیے. بعض لوگ آ کر بتانا بھی چاہتے تو یہ ان کو روکتے. تو اس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، نفرت اور عناد کو ظاہر کرنے میں انہوں نے کوئی دقیقہ چھوڑا نہیں، جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنی نفرت لوگوں نے اپنے دلوں میں پالی ہوئی. تو اسی طرح نصارہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آتے رہتے اور آپ کے دین کی تحریک اور آپ کی سچی دعوت کا راستہ روکتے. لیکن نصارہ یا دوسری قوموں کے مقابلے میں جو یہ یہود ہیں یہ سازشیں بہت کیا کرتے تھے، یہ نئی نئی ترکیبیں استعمال کرتے تھے. ان کی دسیسہ کاری، ریشہ دبانی، خفیہ سازشیں یہ ہمیشہ جاری رہتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، کیونکہ فطرتاً بڑے چالاک قسم کے لوگ تھے اور انہوں نے ایک بڑی لمبی مشق اس سلسلے میں کر رکھی تھی. اپنے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسی سلوک کی اور اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک بڑی بہت زیادہ بے خوفی، ڈٹائی اور بے باکی پیدا ہو گئی. تو اس لیے تمام مخالفتوں میں ان کی مخالفت سب سے آگے تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس قوم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا، ان کی ہسٹری کو بیان کی اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو بار بار آگاہ کیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو منافقین پیدا ہوئے تھے ابتدائی زمانے میں، عبداللہ ابن ابی اور اس کے تمام چیلے چماٹے، یہ سب یہودیوں سے ہی نکل کر آئے.
یہود ہی کی یہ سازش کا ایک حصہ تھا ان کی پلاننگ کا کہ انہوں نے منافقت کا یہ لبادہ تیار کیا اور کچھ لوگوں پر وہ لبادہ ڈال دیا اور انہیں مسلمان بنا کر مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دی، اور اس طریقے سے انہوں نے خفیہ سازشیں کرنا شروع کر دی۔ یہ سلسلہ، یہ سب چیزیں، اس طرح کی باتیں اور خوفناک قسم کے پروگرام یہ سب یہ قوم بناتی رہی۔ اب اسی سلسلے کو مزید آگے بیان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اور حقائق ان قوموں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہود بھی اور نصارہ بھی اس میں آتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ گویا ان کا جو کتاب کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس کی حقیقت بیان فرمایا۔ انہوں نے کتابوں کا کیا اثر کیا؟ توریت ان کی قدیم کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، انجیل ان کی نئی کتاب نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ جدید، یہ دو کتابیں، اور آج ان دونوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ دونوں ساتھ چھاپی جاتی ہیں اور دونوں کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہوتا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ، کیونکہ قوم تو ایک ہی تھی نا، بعد میں آ کے ڈیوائڈ ہو گئی، ایک عیسائی بن گئے، دوسرے یہودی رہے ہیں، حقیقت میں سب بنی اسرائیلی ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا اپنے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ، یہودی یا عیسائی، انہوں نے کام یہ کیا کہ اس کتاب کو، اللہ کی ان کتابوں کو، ہدایات کو انہوں نے اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھا دی، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کی بھٹی میں جھونک دیا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور دیکھو ان میں وہ بھی ہیں جو بالکل امیون، بہت سے لوگ ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، کچھ نہیں جانتے، لا يعلمون الکتاب الا امانی، جو نہیں جانتے کتاب کو مگر امانی۔ امانی امنیہ کی جمع ہے، امنیہ کہتے ہیں خواہش کو، آرزو، انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے چاہے اس کی کوئی بنیاد ہو یا نہ ہو، آرزو انسان کو لیے پھرتا ہے، اور اکثر خامخواہ کی آرزویں انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کا سلسلہ جو ہے نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ۔ پھر یہ آرزویں اتنی بڑھتی ہیں جیسے کوئی وہ امر بیل نہیں چھا جاتی انسان پہ، اس طرح یہ آرزویں بھی انسان پہ چھا جاتی، حتیٰ کہ یہ جناب کیڑے مکوڑوں کی طرح، ریپٹائلز کی طرح پھیلتے پھیلتے پورے انسان کو، اس کے سارے مذہب کو، دین کو، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا دیکھو یہ اپنی کتابوں کو انہوں نے آرزو ہی بنا لیا، ان کی آرزوؤں نے ایسا جال بنا اور اس طرح ان کے اندر وہ پھیلاؤ پیدا ہوا کہ وہ ان کی کتاب پر ہی چھا گئے، اور کتاب کو انہوں نے اپنی آرزوؤں کی نظر کر دی۔ اب یہ جب ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے آتے تو اپنی خواہشیں ساتھ لے کر آتے، مطلب کیا کہ جو یہ چاہتے ہیں تو وہ کتاب میں دیکھنا شروع کر دیتے، جو ان کی آرزو ہے یہ اس کو کتاب میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو چاہ رہے ہیں بس وہ ہمیں کتاب سے مل جائے، اور جو ہم نہیں چاہتے یا پسند نہیں کرتے تو وہ ہمیں کتاب سے چاہیے بھی نہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہو گیا، اور جب یہ معاملہ ہو جائے انسان کا تو پھر اس سے بڑھ کر بتائیے خود غرضی، نفس پرستی ہو۔ انسان پہلے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، اپنے مطلب اور آرزو کے لوگ تلاش کرتا ہے، تو کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ مطلب پرست، سیلفش۔ اگر کوئی اس کے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے، نہیں چلے تو ٹھیک ہے بھائی، تمہاری میری کٹی ہو گئی، بس نہیں بنتی بھائی۔ تو یوں اپنی ذات کی بنیاد بنا کے، معیار بنا کے وہ دوستی دشمنی کے سلسلے قائم کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کون پسند کرتا ہے بتائیے؟ ہم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں سیلفش، خود غرض آدمی ہے، تو اپنی خواہش کی
کتابیں اس کی بات چلے تو خوش ہوتا ہے، اور اس کی آرزو اس خواہش پوری نہ ہو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو چیز ہے وہ کہیں بھی قابل قبول نہیں۔ لیکن اگر یہی چیز بتائیے اٹھ کر کے لوگوں سے اٹھ کر اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ نعوذ باللہ ہمیں خدا بھی وہی چاہیے جو ہماری مرضی کا ہو، اور ہدایت بھی ویسی چاہیے جو ہمیں سوٹ کرے، اور جو ہمیں سوٹ نہیں کرے، ہمیں پسند نہ ہو، ہمیں اچھی نہ لگے، ہمیں نہیں چاہیے، وہ بھلے خدا واپس لے لے، نہ ہمیں ایسی ہدایت چاہیے نہ ایسا خدا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں آ کر خواہش خدا بن جاتی ہے۔ انسان کے مقابلے میں جب تک تھی تو وہ ایک بہت بری چیز تھی، یقیناً سیلفشنس تھی، بہت بری چیز تھی۔ جب تک ہم نے اس خواہش کو، ان آرزوؤں کو انسانوں سے لڑایا، اس وقت تک ہم ایک زیادہ یہ ہوئے کہ برے، معیوب، بہت گندے شخص قرار پائے، بہت منفی قسم کے، نہ قابل دوستی، نہ قابل لحاظ۔ ہم لوگوں کی دوستی اور لوگوں کی صحبت کے قابل نہیں تھے، زیادہ گناہگار ہوئے، خط سیاہ کر بے وفا ہوئے، خود غرض ہوئے، یہ کہا جائے گا۔ لیکن دوستو پھر یہ چیز اگر بڑھ جاتی ہے تو بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جن کے لیے یہاں بھی قرآن نے کہا، اور پھر اور بھی سلسلے ہم اپنے آس پاس بھی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان گمراہ ہوتے ہوتے اور خواہشوں کے ان جالوں میں پھنستے پھنستے یہاں تک بھی چلا جاتا ہے کہ اللہ میں تیری بات سو مانوں گا جب تو میری بات مانے گا، نعوذ باللہ، اور میں وہی جو میں چاہتا ہوں بس تو ویسے ہی میرے ساتھ فرما، اور مجھے ویسے حکم چاہیے، اور جو میرے خواہش کے مطابق نہیں ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایک خدا کے ساتھ دو خدا بنا لیے جب ہم نے اسے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ اسی چیز کو قرآن نے کہا ہے، افمن اتخذ ہواہ الہہ، کیا دیکھو اس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا اپنا۔ دیکھو ذرا کہ کس طرح اپنی خواہش کو اور اپنی آرزو کو اپنا معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ چیز کافر میں ہوگی، اور اگر مسلمان میں آ جائے گی تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پھر خدا کو خدا کی حیثیت سے نہیں مانتا بلکہ اپنی آرزو کی وجہ سے مانتا، اپنی آرزو کے تابع کر کے مان رہا ہے۔ تو اصلاً تو اس نے اپنی آرزو پر ایمان قبول کیا، اور جس دن آرزو میں اور خدا میں اختلاف ہوا اس دن اس نے خدا کو چھوڑ دی۔ نہیں، اسلام جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آرزویں، خواہشیں، تمنائیں، ترجیحات سب اس کے سامنے لا کر قربان کر دو۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے گردن نہادن، گردن رکھ دینے کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہاں پر آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ نہیں چلتا، یہاں پر جو ہے کبھی کچھ اور کبھی کچھ، یہ نہیں، ایک قدم اندر ایک باہر، یہ نہیں چلتا۔ یہاں یہ تقاضا ہے کہ دین جس چیز کا نام ہے وہ ایز اے ہول پورا قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو اعتقاداً جب آدمی داخل ہو جائے پورا تو وہ عقیدے کے لحاظ سے مسلمان قرار پا گیا، اور عملاً بھی اگر داخل ہو گیا تو اب وہ مسلمان کے ساتھ ساتھ ولی بھی بن گیا، ولایت کے مرتبے پر فائز ہو، اور یوں وہ گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اعتقاد ضروری ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے وہ سب حق ہے اور ہمارے لیے لازمی ہے، اور جو کچھ اس کے پیغمبر لے کر آئے ہیں وہ ہمارے لیے لازمی ہے، اور ہم اس کے خلاف اگر کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں کوتاہی برت رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز یہودیوں کا یہ تصور ختم ہو گیا تھا، اصل میں وہ آرزوؤں کے جال میں الجھ گئے، اور انہوں نے اتنی ترجیح دی اپنی خواہشوں کو اور آرزوؤں کو کہ اللہ نے فرمایا ہماری کتاب کو ہی انہوں نے اپنی آرزوؤں کی لپیٹ میں لے لیا، اور بس اس میں جب وہ جھانکتے تھے تو وہ یہی دیکھتے تھے کہ کیا بات ہماری مرضی کی ہے، کون سی بات ہمارے خلاف ہے۔ جب ان کی مرضی کی بات آتی تھی تو ہاتھ میں وہ کتاب لے کر خوب بڑھ چڑھ کے شور مچا مچا کے کتاب کی بات کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے۔
اور جب ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے معاملہ تو پھر قرآن خود کہتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کیا، نبذ کتاب اللہ وراء ظہورہ، اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، نہیں مانتے۔ خاص طور پر عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جب حضور کی بات آئی تو اس وقت انہوں نے یہ سب سے زیادہ دیدہ دلیری کا اور جھوٹ اور سفاہیت کا مظاہرہ کیا اور بے شرمی اور ڈٹائی کا، کہ حضور کی بات آتی تھی تو جان بوجھ کے انکار کرتے تھے اور کہتے ہم نہیں، یہ ہم نہیں چاہتے، اور باتیں سب مانتے ہیں اور اپنے نبیوں کی جن کو وہ اپنے تئیں سمجھتے تھے ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی بات آئے تو بیان کرتے ہیں، لیکن جب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نشانی کوئی آیت ہے تو اس کو چھپاتے تھے۔ یہی کچھ پیچھے بھی بیان ہوا ہے۔ تو یہ تھا ان کا معاملہ۔ اور پھر ایک کام اور ہوتا تھا کہ ان کے وہ نام نہاد مولوی اور احبار کہ جنہوں نے دین پہ ٹھیکیداری جمع رکھی تھی، وہ باقاعدہ اللہ کی آیتوں کو ایسے نفس پرست اور ذات پرست اور خواہشات کے بندگی میں جکڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں خوب بیچتے تھے، اس کی خوب قیمتیں وصول کرتے۔ جب قوم یہ چاہنے لگے کہ ہمیں ہماری مرضی کا دین ملے تو پھر اس قسم کے سوداگر پیدا ہو ہی جاتے، لہذا وہ پیدا ہو گئے اور لوگوں نے قوم کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا لیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ قوموں کے درمیان ان کی تاریخوں میں ان کے تسلسل میں جب اس قسم کے گڑھے پیدا ہونے لگتے ہیں اور دلدلیں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری اندر کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم تو ایک چیز چاہے اور پھر اس کو واسطہ کسی اور چیز سے پڑے، ایسا نہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں اندر سے چھپا ہوا ہمارے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ قوموں کے اندر بھی خرابیاں اور اس طرح کی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں جس سے اس طرح کے سوداگروں کو موقع ملتا ہے۔ آج کیا عاملوں کی، جھوٹے عاملوں کی اور روحانی دھندے کرنے والوں کی یہ جو دکانیں چمک رہی ہیں، یہ کیا ہم جا کے نہیں چلاتے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، آپ جانا چھوڑ دیں ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ کا معیار یہ ہے کہ ولی اسی کو کہتے ہیں جو پھونک مارے اور یہ کمال دکھائے، تعویذ دے اور وہ کمال، ایسی کرامتیں دکھائے اور بس ہمارا کام بنتا جائے، تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر تو آپ کو چلانے اور سمجھانے کے لیے بڑے بڑے سوداگر تیار بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے ذہن سے اس معیاریت سے بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود بھی کچھ اپنے اندر کمزوریاں پال لیتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہماری ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں یہی کچھ ہونے لگا اور اس قسم کے بیوپار اور سوداگر اپنی اپنی دکانیں لے کے بیٹھ گئے اور انہوں نے لوگوں کی مرضی کی باتیں کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے ان کی مٹھیاں گرم کی۔ وہ میں شاید پہلے بھی کبھی سنا ہے کہ لطیفے کے طور پر وہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے چاہا کہ وہ قرآن سے کوئی ایسا ہمیں نسخہ ملے کہ والد کے بعد جتنا بھی وہ ہے ورثہ باپ کا ترکہ وہ سب ماں کو مل جائے۔ باپ فوت ہو گیا تھا اور اولاد تھی، انہوں نے کہا ایسا کرو ماں کو مل جائے، پتہ نہیں کیوں، باہر ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو، کوئی مسئلہ آتا۔ ایک بات لطیفے کے طور پہ کسی نے بیان کی، میں نے بھی کہیں سنا ہی تھا، کہیں پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، لوگ سنا، میں نے کہا چلو سمجھانے کے لیے اب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں لوگ کس طریقے سے کتاب اللہ سے اپنے مسئلے نکالنا چاہتے ہیں۔ کہا جی ماں کو مل جائے۔ اب وہ گئے مولوی صاحب کے پاس۔ اب چاہیے تو یہ نا کہ مولوی صاحب کے پاس جا کے، مفتی صاحب کے پاس جا کے ہم یہ کہیں کہ جو قرآن کا حکم ہے وہ بتا دیں ہمیں، لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں جی ایسا ہو ویسا ہو، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ نکال دیں، وہ نہیں۔ لیکن تو اگلا بھی سوچتا ٹھیک ہے جی ان کا تو پورا مطلب ہے اور ضرورت ہے بہت بڑی، تو ٹھیک ہے میں بھی کہیں سے گھما پھر آگے نکال دوں، تو وہ نکال کے پھر آپ سے جو کچھ حاصل کر لیتا ہے اس کا بھی کاروبار چلتا ہے اور آپ کا بھی کام ہو جاتا ہے خراب سارا، دین تو برباد ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ ایسے پھر چلے گئے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ایسا ایسا مسئلہ ہے، سارا ماں کو مل جائے بس کو، اور یہ ذرا جو بھی ہے میں آپ کی خدمت بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صاف ہے، آپ بھی غور کرو گے سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کوئی ایسی گہری بات بھی نہیں۔
کہا جی کہاں پر ہے؟ میں نے تبت یدا ابی لہب پڑھو. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب لہبی وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. دیکھو پیچھے ابھی کا ذکر ہے، ابھی باپ کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہے باپ وہ مر گیا، حالانکہ ابو لہب ہے، اب نہیں ہے، خالی ابو نہیں ہے، مر. اچھا اس کے بعد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، دیکھو مال کا ذکر ہے، نہ مالو مال چھوڑا. اور آگے فرمایا جا رہا ہے وما کسب، یعنی جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو اب ماں کا سب، یعنی سارا ماں کو دے دو، ماں کو سب دے دو، ماں کا سب. اب بتائیے وہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا بیان کرو. تو مطلب یہ اس طرح کی چیزیں بھائی ملتی جلتی باتیں، لوگ اسی طرح اپنے عقیدے نکال لیتے ہیں، لوگوں کی من پسند باتیں نکال لیتے ہیں قرآن مجید میں. جیسے وہ سوشلزم کا ایک دور آیا تھا پاکستان میں، کس زمانے میں ہوا چلی تھی نا، تو پھر کیا ہوا، پھر لوگوں نے جناب ڈھونڈا پھر قرآن میں یہ سوشلزم کا ثبوت ملے اور ہمارا یہ ثابت ہو نظریہ، تو جناب لوگوں نے پھر قرآن میں اس کو نکالا. اب دیکھیں پہلے ایک چیز کو اپنا لیا، اب اس کو قرآن سے نکال رہے، ویریفائی کروا رہے ہیں. قرآن اس لیے ہے گویا نعوذ باللہ. تو کہاں سے لے رہے ہیں؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اگر یہ چوری کریں تو ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں سے کیا مراد لے لیا بھئی؟ چور مرد ہے یا عورت ہے، اس سے مراد یہ ہے سرمایہ دار. یہ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے انڈسٹریاں لگائی ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی زمینیں جن کے پاس ہیں، جاگیردار ہیں، اور یہ ان کی چوریاں ہیں. دیکھو انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، قوم کا مال جو ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاقطعوا ایدیہما، تو وہاں تو یہ ہاتھ کاٹ دو، چور کی سزا. اور یہاں انہوں نے کیا نکالا کہ ان کی انڈسٹری چھین لو، ان کی فیکٹری پہ قبضہ کر لو، ان کی زمینیں چھین لو، ان کا سب کچھ لے لو. سوشلزم اسی چیز کا نام ہے نا، انفرادی ملکیت سے قوم کو الگ کر دو، سرمایہ دار کو الگ، بالکل الگ کر دو. انفرادی ملکیت سے بالکل چھین لو، چاہے جائز ہے نہ جائز، چھین کے اسے اپنے قبضے کنٹرول میں کر لو. اور وہ ایک جو جماعت ہوتی ہے نا اوپر بال شبیک، اس کو دے دو، تو وہ پارٹی کی ملکیت ہوگا اور پوری قوم کی مشترکہ وہ ایک ملک ہو. خیر اب یہ ظاہر ہے کہ بالکل ایک جدید ترین قسم کا نظام لوگوں نے اپنے تئیں شیطانوں نے القا کر دیا، اور انہوں نے یہ بات نکال لی، اور اس کے بعد اس کو چلایا، دھکا لگایا، بہت کچھ کوشش کی اس کو دنیا میں نافذ کرنے کی، مگر 70-80 سال کے اندر ختم ہو گیا، کلیپس ہو گیا، سب نہیں چل سکا. ظاہر ہے جب ایک آدمی کی حلال کی کمائی اور اس کی ساری زندگی کی محنت، ایک انڈسٹری، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی آپ چھین لیں گے تو اگلا پھر کیوں بنائے گا، کیوں محنت کرے گا، کیوں آگے اپنے وہ خون پسینہ بہائے گا؟ وہ تو آرام سے گھر پہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے جی اب آپ کھلاؤ مجھے. تو یہ طریقہ نہیں ہے. اسلام نے اس قسم کے جذباتی اور انتہا پسندانہ فیصلے نہیں دیے. نہ تو اسلام آج کل کے کیپٹلزم اور سرمایہ داریت کا حامی ہے کہ جس میں ایک امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے اور قوم ناجائز جائز ہر طریقے سے اپنی آمدنی بڑھانے میں لگا ہوا ہے. ذخیرہ اندوزی، رشوت اور چوری چکاری، لوٹ مار، ملاوٹ، دھوکہ دہی، دھاندلی، اسمگلنگ وغیرہ وغیرہ، سب جو کچھ بھی اس کو میسر ہے ذریعہ، اس سے وہ کام لے رہا ہے اور وہ اپنی بڑھا رہا ہے انکم آمدنی، اور اس کے بعد غریبوں کا ایک حق ادا نہیں کرنا چاہتا. مہنگائی بڑھ رہی ہے، بھلے لوگ غریب ہو رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ سرمایہ داریت ہے اور وہ اشتراکیت ہے، دونوں کے خلاف. بیچ میں ہے اسلام کی اشارہ. تو بہرحال میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں پھر کبھی انشاءاللہ جب کوئی معاشی موضوع پر آیت آئے گی تو میں اس کی پوری وضاحت کروں گا وہاں تفصیل سے، اور ان کے اصول میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سرمایہ داریت، کیپٹلزم، اس کی بنیاد کیا ہے، اور سوشلزم یہ کن اصولوں سے بحث کرتا ہے، اور پھر اسلام کا اس میں نظریہ معاشیات کیا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کس طریقے سے سرمایہ داروں نے اپنے مطلب کی آیتیں چھانٹی ہوئی ہیں. ہے یہ بھی ہے. ابھی جو اس وقت سرمایہ داریت دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنے اپنے تئیں، اگر وہ عیسائیوں میں ہیں، یہودیوں میں ہیں، تو وہاں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں سے نکال رکھا ہے. اور مسلمان میں اگر کوئی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا مریض موجود ہے تو اس نے قرآن و حدیث سے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد بھی ایک دلائل موجود ہے. آپ وہ دیکھیں نا، آپ یہ جو آج کل کی جو سودی بینکاری ہے، سودی بینکاری اور پی ایل ایس اکاؤنٹ اور یہ وہ اور مختلف قسم کی صورتیں، آج کل بیمہ پالیسی،
باقاعدہ لوگ وہ قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لیے گھومتے ہیں اور آپ کے پاس آئیں گے دیکھیں جی یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ فتویٰ ہے، لہٰذا یہ ہمارا جو بھی کام ہے سب جائز ہے. ہمارے پاس بھی آتے رہتے ہیں تو پھر وہ ان سے پورا پروگرام منگواتا ہوں میں، لائیے ادھر سے دکھائیے، پھر وہ بھاگتے ہیں. ورنہ کیا کرتے ہیں سیدھے سادھے لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں کے فتوے دکھا دیں گے. یہ دیکھیے ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب موصوف جو ہیں وہ ان کو اب تک بس بیچارے خوار ہی خوار ہو رہے ہیں. وہ اب تو وہ گیا جو کچھ گیا، وقت اللہ نے ان کو دیا تھا، وہ گئے، وہ مصر جا کے وہاں سے جدید ترین مفتیوں سے سودی نظام کی حمایت میں فتویٰ لے آئے اور یہاں لا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. تو یہاں شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ سودی نظام حرام ہے، یہاں لا کے چیلنج کیا انہوں نے، اس کے خلاف کیس کیا، یہ کیا باقاعدہ، اس کے خلاف اسٹے آرڈر لے لیا اور وہاں سے فتویٰ ملا. وہ مصر میں وہ بڑے جدید قسم کے ماڈرن مفتی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں انہوں نے دے دیا. ان کے لیے کیا ہے، وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو خوش کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بھی فتویٰ لے لوں ان سے. جیسے میں نے ابھی کہا ماں کا سب، یہ مثال بالکل صحیح ہے، ماں کا سب والے سب بہت ہیں، آپ ان سے جو چاہیں لے لیں، باپ کا سب ماں کا سب نکال کے دے دیں گے وہ. تو یہ کیا ایک صاحب نے، اور دیکھیے خدا کی مار، بھول گئے وہ سب، وہ بالکل ختم سلسلے. اسی طرح ان کے بعد آگے پیچھے جو بھی اللہ کے نظام سے جو مذاق کرے گا، جو کھیلے گا، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگے گا، جو قرآن کو سنت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا اور تابع بنائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا. قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے تم انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہونا چاہیے اس کا جو یہ کام کرے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا وعذاب والآخرہ، مگر یہ کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے. دنیا میں آخرت میں رسوائی ہے، ذلت ہے، خواری ہے. دنیا میں بھی ذات فرمایا نا، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں فرمایا کہ ان کے لیے اشد ترین عذاب ہے. یردون الی اشد العذاب، ان کو لوٹایا جائے گا اشد ترین عذاب کی طرف. بہرحال یہ بڑا سخت معاملہ ہے جناب. ہم سے پہلے دنیا کی بہت سی قومیں اس طریقے سے ذلت کے طوق تیار کر کے جا چکی ہیں اپنے لیے، اور اپنے سروں پر رسوائی اور پھٹکار کے تاج سجا کے دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں. اللہ نے ان کو راندت درگاہ کر دیا ہے. اور اگر مسلمانوں میں بھی کوئی انفرادی طور پر، گروہی طور پر، جماعتی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، کسی بھی سطح پہ، کسی بھی لیول پر یہ رویہ اختیار کرے گا تو وہ طبقہ، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ افراد، وہ حضرات، وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی کا شکار ضرور ہوں گے، بالکل. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے نام لکھوا لیا ہے اب ہم جو چاہیں کریں، نہیں. اور یہ تفصیل اسی لیے قرآن میں دی جا رہی ہے تاکہ انہیں ایک ایک عمل اور حرکت سے ہم بچا سکیں اپنے آپ کو. تو اس لیے اللہ کی کتابوں کو اس طرح نہ چلایا جائے. بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور مسلمانوں میں یہ امتیاز ہے کہ یہاں اب بھی اہل حق موجود ہیں اور اب بھی کتاب اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے موجود ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ومنہم من یشتری نفسہ الا ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں. من الناس من یشتری نفسہ الا ابتغاء مرضات اللہ، اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی کے لیے بیچ دیتے ہیں، فوق کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال یہود نے کیا کیا؟ پھر آگے آئیے بینہم الا یظنون، فرمایا اور یہ نہیں ہے مگر گمان کرنے والے. دوستو یاد رکھنا، جتنے بھی لوگ اس قسم کے راستے بنا رہے ہیں ان کے پاس کوئی کبھی مستحکم محکم دلیل نہیں ہوتی. خواہشیں اور آرزوؤں کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ ریتیلی ہوتی ہے، وہ دلدلی ہوتی ہے، اس کے اندر پائیداری نہیں آ سکتی، اس کے پیچھے کبھی علمی اور ٹھوس حقیقت کبھی نہیں پائی جا سکتی. خواہش ہوا کی طرح، اور عربی میں خواہش کہتے ہی ہوا کو ہیں. لفظ خواہش کا عربی میں ترجمہ ہوا سے ہوتا ہے. تو جس طرح ہوا آپ جانتے ہیں کہیں ٹھہر نہیں سکتی، اسی طرح انسان کی خواہش اور آرزو جو اندر سے اٹھی ہے اور اس کے نفس کی ترجمانی کر رہی ہے، اس کے اندر سے کسی طلب اور کسی آرزو
کو کا وہ اظہار کر رہی ہے تو یاد رکھنا کہ وہ یقیناً اپنے پیچھے کوئی علمی یا تحقیقی بنیاد نہیں رکھتی ہے، پیدا نہیں کر سکتی. اس لیے فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف اور صرف وہم گمان اور خیالات کی دنیا کی حد تک ہیں. ان کے پیچھے یہ سارا عمل، یہ ساری جو انہوں نے پلاننگ کی ہے اور جو کچھ پریکٹس کی ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے. اور آج بھی اشتراکیت ہو یا سرمایہ داریت، ان کے پیچھے خواہشوں کا ایک زبردست جال تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ٹھوس بنیاد کسی نظام کے پیچھے کبھی بھی ثابت نہیں ہوئی. ورنہ آدھی دنیا اشتراکیت کو قبول کر لینے کے بعد جس قسمہ پرسی کی حالت میں آج پڑی ہوئی ہے کہ نظام چلا گیا اور نظام کے سارے جو دنیا قائم تھی وہ ایسی معلق کی معلق رہ گئی. ملک کے ملک خلاؤں میں لٹک گئے اور بڑے بڑے ادارے ہواؤں میں جھولنے لگے اور نظام فیل ہو گیا. اور یہی کچھ جھٹکے آج کے سرمایہ دارانہ نظام کو لگتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں دبئی پورا ڈوب جاتا ہے، کبھی جناب امریکہ ہل جاتا ہے، دنیا کے بینک جو ہیں کولیپس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خلاؤں میں ہے. مگر ہم اللہ کی ہدایت جب آئے گی اور قرآن کی جب دلیلوں پر بات ہوگی اور اس کے مطابق جب فیصلہ ہوگا تو وہ اتنا محکم ہوگا کہ دنیا کی کوئی آندھی اور کوئی طوفان تمہیں ایک ذرہ برابر بھی دھچکا نہیں پہنچا سکے گی اور تمہارے پائے استقامت کو قطعاً جنبش نہیں دے سکے گی. یہ وہ چیز ہے کیونکہ پورے علم پر مبنی ہے نا. یہ گمانوں پہ نہیں، خواہشوں پہ نہیں. اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ کس کی خواہش پہ مبنی ہوگا؟ اللہ کو تو کوئی خواہش نہیں ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی نفس نہیں ہے. لہذا اس نے جو کچھ بھیجا ہے یہ سب بھیجا ہے اس طور پر کہ پورے علم کی روشنی میں، جس کا اسے علم ہے اور اسے معلوم ہے کہ انسان کس بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے اور اس کا معاشرہ کن اصولوں پہ ترقی پا سکتا ہے، اس بنیاد پہ. یہ وہ اس کا علم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آئیے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو فرمایا کہ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھتے رہتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. یہ کام ہوا جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب خواہشیں ہی اصل ہیں اور اسی کی تابعداری کرنی ہے، تو پھر چلو جی لکھو کتابیں، بدلو آیتیں، جو جس قسم کی بات چاہتا ہے لکھ کے دے دو. کس نے پوچھنا ہے آگے جا کے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ ٹھیکیدار تو وہی تھے اور ان کتابوں کی حفاظت کا چونکہ وعدہ الہیہ تھا نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے خیانت سے پورا کام لینا شروع کر دیا. اب جو آ رہا ہے جی یہ دے دیجئے، مجھے اس کی اجازت دے دیجئے، لو یہ فتویٰ، یہ کتاب لکھ کر دیتے تھے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر اس پر جرأت یہ ان کی کہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس کو یہ نہ سمجھنا یہ کوئی ہمارا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ پیسہ، نوٹ چھاپنا ہے، پیسہ کمانا. یہ کام کرنے لگے تھے یہود و نصارہ. چنانچہ یہ بہت بڑا جرم تھا دوستو. جب کتاب اللہ ہی تبدیل ہو گئی تو پھر ہدایت کا سر چشمہ کہاں رہا؟ ختم ہو گیا اور اصل ہی اکھڑ گئی. اب لوگ کہاں سے ہدایت پا سکیں گے؟ چنانچہ وہ کتابیں تبدیل ہوئیں اور آج تک تبدیل شدہ کتابیں ہی ان کے درمیان گشت کر رہی ہیں. اور اس وقت دنیا میں کہیں بھی قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس کو لوگوں کی دست برد نے تبدیل نہ کر دیا ہو. ولیم میور نے کہا، سر ولیم میور، سر کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ تائید میں بات پیش کرنی ہے، ویسے اس نے کام سر والے نہیں کیے ہیں، اسلام کی مخالفت بہت کی ہے. وہ سر کے لائق نہیں ہے، پیر کے لائق ہے ویسے، مگر چونکہ یہ ایک بات اچھی ہے ہمارے حق میں ہے اس لیے میں اس کو سر ولیم میور کہہ کے حوالہ دے دیتا ہوں. اور یہ اس کی عزت کے لیے نہیں، جو بات اس نے کہی ہے اس بات کی عزت اور احترام کے لیے. اور وہ یہ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر there is no other text except the holy Quran, besides the holy Quran. دنیا میں کوئی ٹیکسٹ نہیں کسی کتاب کا، کوئی ٹیکسٹ، کوئی عبارت ایسی نہیں قرآن کے علاوہ جس پہ اتنی سینچریز گزر گئی ہوں، اتنی صدیاں گزر گئی ہوں اور وہ بالکل پیور اور محفوظ رہا ہو. کوئی کتاب نہیں. یہ بات اس کو ماننی پڑ گئی اور واقعی ایک حقیقت ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اس کو دوسرے انداز سے دیکھیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے قرآن نہ کبھی بدلا نہ بدلا جا سکے گا، قرآن نہیں بدلا جا سکتا۔ باقی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا دوستو، خواہشیں تو آج بھی ویسی پلی ہیں، آرزوؤں کے چمن تو آج بھی ویسے مسکرا رہے ہیں بلکہ کھلکھلا رہے ہیں، اب بھی وہی طوفان بدتمیزی سب کچھ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے اپنے مطلب کی فتویٰ بازی اور اپنے مطلب کی تعویلیں، یہ سب تعویلیں تو ہیں نا، یہ سب کچھ کر ڈالا ہے۔ ہمارے اندر بھی گمراہوں کی کمی تو نہیں تھی نا، مگر قرآن کے لفظوں تک پہنچنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نازل کردہ اور آقا دو عالم کے پڑھے ہوئے کلمات زبان اقدس سے نکلے ہوئے، اس تک کوئی نہیں۔ یہ مضبوط قسم کی فصیلیں اور بنیادیں کھڑی ہیں اس کے گرد، کوئی نہیں جا سکتا۔ بدل کے دیکھے وہ خود بدل جائے گا، کوئی مٹا کے دیکھے خود مٹ جائے گا، وہ بہت کوشش کی لوگوں نے۔ اسی لیے آج یہ دین اپنی اصل میں سلامت ہے۔ جو کچھ آس پاس گرد و غبار آندھی طوفان اٹھ رہے ہیں سب چھنٹ سکتے ہیں، کوئی آج بھی کتاب اللہ کو سچے طریقے سے پکڑے اور اس کے بعد دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر دیکھے کون آتا ہے سامنے۔ یہ سب گرد و غبار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ مگر اور کتابوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، لوگوں نے ان کو اپنی خواہشوں کی آندھی کی نظر کیا اور یوں بدلا۔ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے پھر لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، انہوں نے کتاب کو بیچا اور اس کے بدلے میں پیسہ کمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کی ہلاکت کے لیے وویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس وجہ سے ہلاکت۔ وویل لہم مما یکسبون، اور پھر فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ انہوں نے کمایا، کما رہے ہیں، کماتے تھے، کماتے رہے، اس وجہ سے لکھتے رہے، اپنی طرف سے کماتے رہے، دونوں ہی باتیں یہ خطرناک ہوئی، لہذا ان کے لیے 2 دفعہ ہلاکت فرمایا۔ اور خدا کی ہلاکت 1 دفعہ ہی کافی ہے، مگر جس کے لیے 2 دفعہ اس نے فرما دیا وہ کتنا مغضوب علیہم ہے اور کتنا وہ معتوب ہوگا، کیسا مقہور ہوگا۔ اس لیے دوستو یہ قہر خدا بندی کا معاملہ بن جاتا ہے جب کوئی اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی قرآن مجید کا ترجمہ غلط کرے گا یا تفسیر میں کوئی غلط بات کرے گا اور بدلنے کی کوشش کرے گا اور اپنی جو خواہش کو اس میں داخل کرنا چاہے گا یا اپنے مسلک اور فرقے کو، تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی اور قہر ہے اور سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے اس حوالے سے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلو، علماء نے اس آیت پر پہنچنے کے بعد ایک بحث کی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پر جب ذکر ہوا لکھنے کا، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو لکھا اور لکھ کر بیچا۔ تو علماء جو ہوتے ہیں نا اللہ سے ڈرنے والے، خوف و خشیت والے، اور ہمارے اسلاف کے اندر جو کہ بڑا خوف خشیت پایا جاتا، وہ چونک گئے اس موقع پر۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ یہود کے بارے میں تھی، نصارہ کے بارے میں، کیونکہ وہ لکھتے تھے اس طرح کہ اپنی طرف سے گڑھتے تھے آیت اور بیچتے تھے یا بدلتے تھے اور پیسہ کماتے۔ مگر علماء دین چونک گئے اور تھوڑے سے مضطرب ہوئے اور بے چین ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم قرآن پاک کو لکھتے ہیں، کتابت کرتے ہیں، اور کتابت کر کے بعض لوگ پھر اس کا ہدیہ وصول کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس کے حکم میں داخل ہو جائیں؟ یہ خوف، حالانکہ بدلنا نہیں ہے اس میں کوئی، نہ کوئی اپنی بات ڈالنا ہے، نہ کوئی تبدیلی، کچھ نہیں، صرف کتابت ہوتی ہے پہلے، جیسے آج کل پرنٹنگ ہوتی ہے، پہلے کتابت کا بھی ماحول اب بھی موجود ہے، تو پہلے صرف کتابت ہوتی ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں، کتابت کہتے ہیں یہ کہا۔ اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے شروع میں تو ایسا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بس آتے تھے اپنے طور پہ بیٹھ کر سنتے رہتے، لکھتے رہتے، سنتے رہتے، وقت بھی ہوتا تھا، لوگ اس طرح اپنے اپنے نسخے خود تیار کر لیتے تھے۔ لیکن بعد میں جب مسائل بڑھے اور لوگوں کی مصروفیات اور مشاغل یہ وہ اور سلسلے اور ضرورت بھی بڑی پھر نسخوں کی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب باقاعدہ ایک ایسے لوگ آگے آئے کہ جو اچھے کاتب بہترین انداز میں لکھنے والے، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب وہ سارا دن بیٹھ کے جب لکھیں گے تو اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے؟ تو علماء دین جو ایسے جن کے اندر کچھ خوف کا سلسلہ بڑا ہوا تھا، تو وہ یہاں پہنچ کر کے ایسے لوگوں کے حوالے سے پھر ذرا متردد ہوئے اور کہا بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، پیسہ نہ لو، یہ کہیں تم اس آیت کے ضمن میں نہ آ جاؤ، کہیں ویل کے حقدار نہ بن جاؤ۔ دیکھو اللہ نے فرمایا یہ جو لکھتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے، کتاب اللہ کو لکھ کے اس سے پیسہ کماتے ہیں۔
تو کچھ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں، ابتدائی دور میں علماء نے، اس میں اصحاب تھے، اس میں تابعین تھے، منع کرتے تھے، اور بعض بڑی سختی سے روکتے تھے اس بات سے نہیں، اور وہ منع کرتے تھے جو یہ کام کرے گا اس کو ہم روکیں گے، زبردستی روکیں گے اور سزا دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا صاحب، یہ ایک ضرورت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کام کچھ اور ہے، وہ کام کچھ اور تھا، اس فرق کو بہرحال محسوس کیا جا رہا تھا اور ضرورت تھی۔ پھر بعد میں وسعت پیدا ہوئی تو علماء دین نے اسی دور میں پھر یہ اختلاف سامنے آیا، اور بڑے بڑے علماء نے اور اکابرین نے پھر بہرحال یہ فتویٰ بھی ایک جمہوری انداز میں دیا کہ یہ سلسلہ اس سے بہت مختلف، اور یہاں ایک آدمی سارا دن بیٹھ کے کام کر رہا ہے محنت، تو اگر وہ اس پہ اپنا ہدیہ لے لیتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کی اجازت دے دی گئی۔ خلفائے راشدین کے اخیر دور میں اس میں اختلاف ہوا، روکا، صحابہ نے روکا، کچھ اور بزرگوں نے روکا، مگر سب نے نہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے دور میں اس کی اجازت ہوئی، صحابہ نے اجازت دی، تابعین نے، اجلہ بزرگوں نے کہا کہ یہ ضرورت۔ اور آج کے دور میں تو آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ اجازت نہ دیں تو پھر کون یہ چھاپے گا، کون یہ کرے گا، اس کی کمپوزنگ کون یہ طباعت کروائے؟ ادارے کمپنیاں ہی ہیں بھیا، اس میں لوگ محنت سرمایہ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، پھر یہ سارا سلسلہ آج کروڑوں میں ضرورت ہے، آپ کو کروڑوں میں ضرورت ہے، پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو یہ کروڑوں کی ڈیمانڈ کیسے پوری ہو؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ چیز چھاپنا اور اس کے پیسے لینا، اس کا ہدیہ لینا منع ہے، تو پھر یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو کام سارا کا سارا رک جائے گا اور لوگ محروم ہو جائیں گے اللہ کی کتاب۔ تو اس لیے اس وقت پھر علماء جمہور نے اجازت دے دی، وہ آج تک کام آ رہی ہے ہمارے، اور ہم آج اس کو لکھتے ہیں، کمپوز کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، طباعت کرتے ہیں۔ اب تو اور بھی سلسلے ہو گئے، پہلے تو خالی کتابت ہوتی تھی، اب کمپوزنگ ہے، طباعت ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ڈسٹریبیوشن ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، اور بھی کچھ مسائل تھے جن میں بعد میں ضرورت محسوس ہونے لگی تو اس کی اجازت دینی پڑی، جیسے ابتدائی زمانے میں امام کو، مؤذن کو، خادموں کو تنخواہوں کی اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے اس وقت کے علماء نے یہ سوچا کہ یہ چیز ان کے لیے اس طرح باقاعدہ وظیفے نذرانے، اس کی کوئی حاجت تو ضرورت نہیں ہے، بعض لوگوں نے اسے مکروہ قرار دے دیا، لیکن پھر بعد میں بہرحال اس کی اہمیت ضرورت پیدا ہوئی اور آہستہ آہستہ معاملہ بڑھا کہ یہ کام کون کرے گا، پھر اس کے لیے مستقل لوگ چاہیے، افراد کار چاہیے، تو پھر اجازت دینی پڑی کہ بھئی ان کو نمازوں کا نہیں ہم معاوضہ دیتے یا اذان کا، بلکہ جو وقت وہ اپنا دوسری جگہ سے ہٹا کر یہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا نذرانہ، اس کا دیا، تاکہ ان کا روزگار حیات بھی چلتا رہے اور گھر بار کے معاملات ان کے ساتھ چلتے رہے۔ تو یہ اس طور پر آج اس کے خلاف کچھ لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام صاحب تو تنخواہ لیتے ہیں، مؤذن صاحب تو اجر لیتے ہیں، ارے بھیا تو ان کے ساتھ پیٹ ویٹ نہیں ہے کیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں، آسمان سے آئے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ضرورتیں ہیں، اگر وہ کام کاج کریں گے تو یہ نمازیں 5 وقت کی کیسے پڑھا سکیں گے؟ وہ تو سارا کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں ہر وقت مسجد میں۔ تو اس لیے یہ سلسلہ پھر بزرگوں نے کیا کہ ان کے لیے بھی یہ اس کی اجازت دی گئی، جس طرح قرآن مجید کی کتابت کی اجازت دی گئی، اس کی کمپوزنگ کی، طباعت کی، اور اس کے سلسلے میں جو کاروبار ہے اس کی اجازت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ علماء کے درمیان اس قسم کی ابحاث و گفتگو ہوتی رہی۔ اور پھر اس کے بعد یاد رکھیے یہاں ایک بات اور، قرآن مجید کے حوالے سے یہ بھی خصوصیت ہے، اس کا جو انداز تحریر ہے نا، جو خط ہے، یہ بھی مخصوص ہے۔ خط کئی طرح کے، خط نسخ ہے، خط نستعلیق ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے خط ہیں جن میں لکھا جاتا ہے، 2 زبانیں، عربی کا ایک خط ہے، پرشین فارسی کا ایک خط ہے، اردو کا بھی اسی سے ملتا جلتا خط، پھر انگریزی کا ایک خط ہے، فرینچ کا ایک خط ہے، بنگلہ زبان کا ایک خط ہے، اپنے اپنے انداز اسٹائل ہے۔ قرآن مجید کو خط نسخ میں لکھا گیا ہے، نستعلیق میں نہیں۔ نستعلیق وہ ہے جس میں اردو اور فارسی لکھی جاتی ہے گھما گھما کے، قرآن پاک کو اس طرح نہیں لکھا جاتا۔ قرآن پاک آپ کو عموماً اسی خط میں ملے گا، یہ دیکھ لیجئے آپ، اس کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، اور یہ خط وہ خط ہے جو ملتا ہے، مشابہ ہے، کس سے؟ حضرت زید بن ثابت
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم پر قرآن پاک کے نسخے، مستند نسخے تیار کیے تھے 6-7، جن میں سے ایک آج بھی میوزیم میں ترکی میں موجود ہے، اور وہی نسخے پورے بلاد اسلامی پھیلا دیے گئے تھے، پھر انہی سے سب نے نقل کر لیے تھے۔ ان کا جو خط تھا اس خط کے مطابق اس خط کو اس کے قریب و مشابہ بنایا ہے، لہذا اس خط میں قرآن کو ڈھال کر کے اب دنیا میں پھیلایا ہے۔ اب پوری دنیا اس بات کی پابند ہے کہ اس قرآن کو خط نسخ نہیں چھاپا جائے۔ کوئی اس کو انگریزی کے انداز میں رائٹ ٹو لیفٹ اور اس طریقے سے، کوئی کسی اور انداز میں، ہندی کے انداز میں، نستعلیق میں، کسی اور انداز میں اس کو نہیں لکھ سکتا، نہ چھاپ سکتا ہے، منع ہے۔ امتیاز ختم ہو جائے گا، پہچان ختم ہو جائے گی، اس کی پہچان، اس کا امتیاز، اس کی ایک شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن، کہ دیکھیے آپ جب بھی قرآن کا صفحہ کہیں، چاہے ایک صفحہ ہی پڑا ہو، کہیں رکھا ہو، کہیں گر گیا ہو خدا نخواستہ زمین پہ، آپ کی جیسی نظر پڑتی ہے خط سے پہچان لیتے ہیں قرآن لکھا ہو، وہ خط بتا دیتا ہے نا، اس لیے فوراً اس کو آدمی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اگر یہ ہر قسم کے خط میں لکھا جانے لگے تو پھر پہچان نہیں ہوگی، پھر ہر پیج پڑھ پڑھ کے آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تو جو ان پڑھ بھی ہوگا اس خط کو دیکھ کر پہچان لے گا یہ قرآن ہے، یہ ہوتا ہے سر۔ تو اس لیے اس کے امتیاز کو یہاں تک بچایا گیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو اس کے اندر حروف کی جو تشکیل ہوئی ہے، تعیین ہوئی ہے، تشخیص ہوئی ہے، بناوٹ آئی ہے، حروف کے بنانے کے انداز، بعض الفاظ کے لکھنے کے کچھ الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، اس میں بھی اس قدر اتباع کی گئی ہے اور اتنا لحاظ کیا گیا اور اتنا اہتمام ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں مل سکتی اس انداز سے، کہ یہاں تک کہ اگر الف کے ساتھ لکھا گیا ہے کسی کلمے کو تو الف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا، اور اگر کہیں کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیا ہے اسی کلمے کو دوسری جگہ تو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ جیسے قولا ہے، کبھی کاف لام ملا کر اس پہ کھڑی زبر قولا، اور کبھی کاف الف زبر قا الگ اور لام الگ قولا، لفظ ایک ہی ہے مگر لکھنے کے دو طریقے یہ ہے۔ اور کہیں اگر کسی مقام پر کسی صیغے کے بعد الف زیادہ آیا ہے، بنایا گیا ہے رسم الخط میں، تو آج بھی وہاں پر الف جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور اگر وہی الف کہیں دوسری جگہ غائب ہے تو آج بھی وہ غائب ہی رہے گا۔ جناب جس طریقے سے ان اصحاب نے ہمیں لکھ کر دیا، آج تک یہ امت اسی انداز سے اس کو لکھتی ہے اور پڑھتی ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ پھر پڑھنے میں بھی آپ اردو کی طرح، انگریزی کی طرح، اپنی دوسری زبانوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے جی۔ مخارج کا اپنا قاعدہ، تجوید کے اپنے اصول، کس کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا رکھنا ہے، سارے زیر زبر پیش وغیرہ کے حروف کے تمام آداب، اس کے تمام صفات کے ساتھ، یہ سب چیزیں بھی ہیں جن میں پورے منہ کا پورا سروے ہو جاتا ہے، پوری سرجری ہو جاتی ہے، پورا آپریشن ہو جاتا ہے۔ اور جتنا کہ عربی زبان اور قرآن مجید کو پڑھنے میں منہ کی ساری صلاحیتوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تو سائنٹیفکلی مانی گئی ہے۔ اور زبانیں آپ بولتے ہیں، کوئی زبان کی نوک سے ہی چلا جا رہا ہے، کوئی کروٹ سے سائڈ سے بولتا ہے، وہیں سے نکالے جا رہا ہے، کوئی اس طرف سے، کوئی اندر حلق سے زیادہ حروف۔ یہ صرف قرآن مجید ہے، جس کو جب پڑھتے ہیں تو پوچھئے قاریوں سے، وہ نقشہ بنا کے سمجھائیں گے، نوک سے اتنے نکلیں گے حروف، اور سائڈ سے اتنے نکلیں گے، اور وسط حلق سے اتنے نکلیں گے، منتہا حلق سے اتنے نکلیں گے، ابتدائی حلق سے اتنے نکلیں گے، اور جناب اوپر جو جبڑا ہے تالو کا اس سے اتنے نکلیں گے، نیچے سے اتنے۔ یہ سارا گویا منہ جو ہے نا آپ کا مکمل ایکسرسائز میں آ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس کی برکت سے آپ کا منہ فریش ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اس کی برکت آپ کی ساری رگیں ماشاءاللہ تازہ ہو جاتی ہیں، اور سب متحرک ہو کے اپنی حرکت میں آتی ہیں، اور سب کے اندر خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، سارے اس سے استعمال میں آ جاتے ہیں۔ یہ اس کی برکت ہے۔ اس لیے اس کو پڑھنے کا بھی بڑا خاص انداز ہے دوستو۔ تو جس کتاب کے ساتھ یہ اہتمام ہو، اس کتاب کا کوئی کیا بال بیکا کرے گا اور کیا اس میں مداخلت کر سکے گا۔ اس لیے آج بھی یہ کتاب ایسی محفوظ ہے، مگر اس سے پہلے کی کتابوں میں کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ بس جو کچھ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہے وہ مانا جائے گا، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو ہم حاصل نہیں کرتے، اور ان کتابوں سے ہم نہیں لیتے ہیں۔ اور
یہ عقیدہ اور مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے آسمان سے بہرحال کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہیں اور وہ حق ہیں اپنی جگہ پر. تو فرمایا فویل لہم مما یکسبون، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب اللہ سے اس طرح کی کمائیاں کرتے ہیں. اور آگے پھر انشاءاللہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر کچھ دنوں کے لیے. تو اب اس آیت پر اور اس سے اگلی آیتوں پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ پھر ہم کریں گے کہ دیکھو ایک تو یہ حالت ان کی کہ کیا کیا حرکت ہے، اور اوپر سے پھر دعوے یہ کہ ہمیں آگ میں تھوڑی دن جائیں گے گئے، ورنہ باقی ہمارا ٹھیکہ جنت کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ بکنگ ہوئی بھی ہے، ریزرویشن ہے، ہم جائیں گے سیدھے اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اس طرح کی بکنگ کا سلسلہ انہوں نے کر رکھا ہے. ذرا دیکھیے گا قرآن اس چیز کو بھی بیان کرتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.